الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ ماہ مبارک اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس ماہ میں جو سب سے پہلا جمعہ آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اس میں ہم نے بہت خوبصورت خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس ماہ کی عظمت، اس کی برکت کے حوالے سے، اور اس کے ابتدائی الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں، تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک بڑی عظمتوں اور بڑی سعادتوں اور بڑی برکتوں والا مہینہ۔ جس طرح کوئی بادل جو ہے، ایک اس کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے کہ جبکہ وہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تقریباً ایک مہینہ اس نے گزارا ہے، اور اس کے بعد اس کے اب آخری آثار باقی ہیں۔ گویا کہ وہ مہینہ کہ جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے رستگاری کا مہینہ تھا، ایک وقت وہ تھا کہ جبکہ وہ سایہ فگن ہو رہا تھا، اور اب ایک وقت وہ ہے کہ جبکہ وہ بالکل رخصت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو گفتگو یہاں ہوتی رہی، پہلا جمعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس بڑے عظیم خطبے پر مشتمل تھا، جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دو جمعے جو ہمیں میسر آئے تو ہم نے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی، اگرچہ پورے اس رکوع کا مطالعہ تو نہیں کر سکے، لیکن کم سے کم 4 آیات کی یہاں یاد دہانی کرائی۔ اور پچھلی مرتبہ کا جو موضوع تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، دعا اور اس کے ساتھ اکل حلال۔ 23ویں رکوع کے جو آخری آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ دیکھو، ایک دوسرے کا، یہ تمام مسلمان معاشرہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیا کرو، اور اس مال کو ذریعہ نہ بنایا کرو حکمرانوں تک رسائی کا۔ یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بدترین شے ہے کہ جو انسان کی اس پاکیزہ روزی کو، اس کے رزق کو، اس کی معیشت کو ناپاک کر دیتی ہے، اکل حرام۔ اور انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر لقمہ حرام جو ہے اس کے جسم میں موجود ہے۔ وہ حدیث جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ ایک شخص بڑا دور دراز کا سفر کر کے پہنچا ہے، اور بیت اللہ کے سامنے موجود ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، اس کے پردے پکڑے ہوئے ہیں، مستقل دعا کر رہا ہے، پکار رہا ہے اپنے رب کو۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ کیسے کرے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس لیے کہ یہ اکل حرام جو ہے، اس نے گویا کہ اس کی تمام ان چیزوں کو زیرو کر دیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی معاش کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی شے اس میں اگر
یہ وائرس کہیں اس کے اندر اگر داخل ہو گیا تو یہ پورے کے پورے اس سافٹ ویئر کو جو ہے بالکل تلپٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اور آج کی جو ہماری نشست ہے اس کے لیے بھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک بہت خوبصورت خطبہ ہے، اور میرا تو یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی سال بہ سال جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو یہ خطبہ، ایک وہ جس کا ہم مطالعہ کر چکے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو خطبہ ہے اس کا لازماً میں بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کا اصل حاصل کیا تھا؟ وہ تقویٰ تھا۔ اوامر اور نواہی جو قرآن حکیم نے جو شریعت ہمارے سامنے رکھ دی اس پر بلا چون و چرا عمل کرنا، جو اللہ نے کہہ دیا اس کے رسول نے کہہ دیا، سر تسلیم خم، فرما برداری، اطاعت، اور یہ چیزیں مارے باندھے کی نہیں، مجبوری کی نہیں، بلکہ قلبی اور دلی محبت کے ساتھ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اس کسوٹی پر اگر میں اپنے آپ کو پرکھوں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں تو واقعتاً انسان کا سر جو ہے شرمندگی سے جھک جائے گا۔ وہ لوگ جن کے اندر حقیقی ایمان موجود ہیں ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، روپے پیسے کی محبت، کاروبار کی محبت، مال و دولت، یہ تمام چیزیں ثانوی۔ اللہ کی محبت اور اس محبت کا تقاضا، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی، اس کی اطاعت۔ تو آج کے لیے جو حدیث، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جس حدیث کا، جس خطبے کا میں نے حوالہ دیا، جو مطالعہ کیا تھا، تو اس میں سے کچھ حصے مجھے چھوڑنے پڑے تھے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یہ اصل میں ایک مدح ہے قرآن حکیم کی، قرآن کریم کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، انی سمعت، میں خود اس محفل میں موجود تھا جس میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے کانوں سے سنا۔ حضور نے فرمایا، یقول انہا ستکون فتنۃ، لوگوں عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، بہت بڑی آزمائش، بڑا امتحان۔ اب فتنہ اصل میں کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر انسان پرکھا جاتا ہے۔ قرآن نے تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ اصطلاح استعمال کی، کئی مقامات پر اسی مفہوم کو واضح کیا کہ اصل فتنہ تو یہ ہے، یہ مال و دولت اور تمہاری اولاد اصل فتنہ جس پر تم پرکھے جاؤ گے، آیا طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو۔ تو عنقریب ایک فتنہ آنے والا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو تم پر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ آئے گی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، اللہ کی طرف سے آئے گی۔ جو بھی آزمائش ہے، وہ تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی حادثہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے واقع نہیں ہوتی کسی شخص پر جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی اذن نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، الا باذن اللہ۔ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور سے، چونکہ اس محفل میں موجود تھے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ذرا فرمائیے اس فتنے سے بچ نکلنے کی شکل کیا ہوگی؟ اگر میں چاہوں، کوئی شخص چاہے کہ وہ اس فتنے میں اس سے بچ جائے کسی طرح، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ والد محترم نے بھی چونکہ یہ حدیث بارہا بیان کی، اس کی عظمت کا نقش بھی ان کے دل پر تھا، تو بڑی پیاری بات وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت علی نے جو سوال کیا وہ خالصتاً عملی سوال تھا۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر اس موقع پر موجود ہوتا تو سب سے پہلا سوال ہوتا کہ فتنہ کب آئے گا، اس کی علامات کیا ہوں گی، کیفیت کیا ہوگی، کتنے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ہلاک ہو جائیں گے، تلف ہو جائیں گے، کتنا اس کا دورانیہ ہوگا۔ یہ تمام سوالات ہیں معلومات کے ذیل میں۔
عملی سوال جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو صرف یہ بتا دیجئے، مخرج کسے کہتے ہیں؟ ایگزٹ کو، بچ نکلنے کی جگہ۔ یہ جو موٹر ویز ہوتے ہیں وہاں بھی ایگزٹ بنی ہوتی ہے نا، آپ نے کسی بستی کی طرف جانا تو ایگزٹ لکھا ہو، گویا کہ یہاں سے ہو کر نکلیں تو اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس فتنے سے ایگزٹ کیسے ہوگا، کیسے اس سے بچ نکلیں گے؟ قال کتاب اللہ۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے مدح قرآن شروع ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس قرآن کی عظمت یا تو اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے رسول کو معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کا کس درجے معترف ہو سکتا ہے، یہ ہر شخص کی اپنی کیفیت کی بات ہے۔ علامہ اقبال کو بھی قرآن نے پوزیس کیا تھا نا، اور والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن نے پوزیس کر لیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے کا جو بہترین پروفیشن ہوتا تھا میڈیکل سائنس، اس میں گریجویشن کی اور بہت اونچے درجے کی گریجویشن کی، ہائیسٹ مارکس لیے تھے، ڈسٹنکشن تھی۔ لیکن اس کے بعد وہی بات کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود کھینچ لے کسی اور مقصد کے لیے اس قرآن حکیم کی طرف، تو قرآن نے مجھے پوزیس کر لیا، یہ الفاظ ہیں والد محترم کے۔ تو قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ، عملی سوال حضرت علی نے فرمایا تو قال کتاب اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب۔ اب دیکھیے آگے یہ تعریف شروع ہو رہی ہے، فیہ نبأ ما قبلکم، اس کتاب اللہ میں تم سے پہلے جو اقوام ہو گزری ہیں، جو تباہ و برباد ہو گئیں، جن کے کھنڈر تمہارے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، تمہارے تجارتی قافلے جو جاتے ہیں یہاں سے شام کی طرف، رستے میں کتنی ہی بستیاں جو تباہ کر دی گئیں اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اس کا تم مشاہدہ کرتے ہو۔ تم سے پہلے کی جو اقوام تھی ان کے حالات بھی موجود ہیں، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد میں آنے والے جو حالات ہیں وہ بھی قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ جو حضرات بھی دورہ ترجمہ قرآن میں اس میں موجود رہے ہیں، ہمارے اس دوران رمضان کی جو راتیں تھی، تراویح کے دوران جو ہمارا پروگرام ہوتا رہا، واقعی یہ ہے کہ کتنے ہی مقامات پر انسان ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرا ذکر ہو رہا ہے، یہ تو ریفلیکشن آج کل کے حالات کی ہو رہی ہے۔ تو جہاں تم سے پہلے اقوام کا ذکر اس میں موجود ہے بطور نشان عبرت، یہ قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں، جرم کیا تھا ان کا؟ جو نفس پرستی میں مبتلا ہوئی ہیں، رسول کی دعوت کو رد کر دیا ہے، حرام کاری میں ملوث ہوئی، اللہ کے باغی اور سرکش بن کر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ تم سے پہلے اقوام، ان کا ذکر بھی موجود، تمہارے بعد میں آنے والے جو حالات ہیں ان کی ریفلیکشن بھی قرآن میں موجود، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہیں اس میں فیصلہ کن جو اصل بات ہے، جو کلام ہوگا وہ قرآن کا ہوگا۔ حکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل، یہ قرآن جو ہے قول فصل ہے، فیصلہ کن کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اس میں جو بات بھی بیان کی گئی ہے وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بات اللہ کی طرف سے اس سے بڑھ کر فیصلہ کن کام اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ هو الفصل لیس بالہزل، یہ کوئی ہزلیات نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی یاوہ گوئی نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی تو بارہا یہ قرآن میں موجود ہیں، ما ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن میں تو سوائے پچھلے زمانے کی کوئی باتیں ہیں، کوئی کہانیاں وہ بیان کی گئی ہیں۔ جو قرآن کی اصل تعلیمات ہیں ان سے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ان کی نفس پرستی کی وجہ سے۔ اس لیے کہ انسان جب گناہوں کے رستے پر چلتا ہے تو ایک پوائنٹ وہ آ جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ معاملہ صرف اسی زمانے تک محدود تو نہیں تھا، آج بھی ہے۔ 2.25 ارب اگر انسان یہاں مسلمان کے لیبل کے ساتھ موجود ہیں تو ان میں کتنی بڑی عظیم اکثریت ہے جو اپنے نفس کی بندگی ہی میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت
دین، آخرت، یہ چیزیں تو بڑی ثانوی درجے کی ہیں۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ جس شخص نے قرآن حکیم کو ترک کر دیا، اس نے اس سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا، اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، یہی شے مراد ہے نا۔ قرآن کس لیے آیا؟ صرف ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ تو نہیں تھا، یہ تو ایک ایڈیشنل فائدہ ہے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ ایک ایک حرف کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا، لیکن اصلاً تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص بھی اپنی سرکشی، اپنے تکبر کی وجہ سے اس قرآن سے دور ہٹ جاتا ہے، اس کے احکامات کو پاؤں تلے رونتا ہے، اس کے فرامین کو پس پش ڈال دیتا ہے، قسمہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ قاف، صاد اور میم یہ مادہ آتا ہے کسی شے کو ریزہ ریزہ کر دینا، پیس دینا۔ اس دنیا میں بھی معاملہ ہوا قوموں کے ساتھ، اور آخرت میں تو جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو منتظر ہے ان کا نا۔ قسم اللہ، اللہ انہیں پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کہیں اور سے ہدایت کا طالب ہوا، اللہ اسے تو لازماً گمراہ کرے گا۔ اصل المیہ ہمارا ہے کہ ہم قرآن کو اپنا ہادی و رہنما سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کشکول جو ہے پھیلائے کھڑے ہیں۔ ہمارے نزدیک آئیڈیل کیا ہے؟ مغربی تہذیب، وہاں کی چمک دمک، وہاں کا گلٹرنگ ایکسٹیریئر، وہاں کی معیشت جس کے رگو پے کے اندر سود جو ہے وہ سرایت کیے ہوئی، یہی ہمارا آئیڈیل ہے نا۔ تو حضور کا فتویٰ تو یہ ہے، جس شخص نے بھی قرآن کو بائی پاس کیا اور وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کے سوا کہیں اور سے، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ اب دیکھیں یہاں وہ جسے آپ کا یہ ٹیمپو چینج ہو گیا، یہ 3 اصطلاحات جو یہاں آئی ہیں، بڑا اس کے اندر ایک لطیف سا انداز ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ حضور نے جو اپنے بارے میں فرمایا تھا نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یہ احادیث گویا کہ اس کی ریفلیکشن ہے۔ یہ قرآن ہے جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، حبل اللہ المتین۔ اور ایک حدیث میں حضور نے مزید تشریح فرمائی ہے، قرآن وہ رسی ہے طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ۔ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو نا، تو یہ حبل اللہ موجود ہے قرآن کی شکل میں، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہوا حبل اللہ الممدود، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں۔ ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم، اور یہ نصیحت نامہ ہے، یاد دہانی ہے۔ پچھلی قوموں کے اگر احوال و واقعات بیان کیے تو تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے، یا آئینہ نصب کر دیا گیا کہ تم سے پہلے یہ اقوام تھی، ان کا یہ کردار تھا۔ قوم لوط جس بدعملی کے اندر مبتلا ہوئی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ نے۔ قرآن میں صرف ایک صورت تو نہیں ہے، متعدد صورتوں میں ذکر موجود، ریپیٹڈلی۔ مکی صورتوں کا تو اکثر و بیشتر حصہ آپ کو قصص النبیین اور انباء الرسل پر ملے گا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو تمہیں بالآخر اخروی فوز و فلاح سے ہمکنار کر دے گا۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر گہرا اتر جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں کی چمک دمک، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی آسائشیں، یہ تمام چیزیں عارضی ہیں۔
کتنا عرصہ تم اس سے استفادہ کر لو گے؟ کتنا کچھ جمع کر لو گے؟ اپنے آنے والی کئی نسلوں کے لیے تم ساز و سامان جو ہے وہ جمع کر چکے ہو، لیکن اس کے باوجود حل من مزید کی جو ہے وہ طلب موجود۔ یہ تو الفاظ قرآن نے جہنم کے لیے استعمال کیے نا، جبکہ جہنم سے کہا جائے گا کہ کیا تم بھر چکی ہو؟ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اور وہ کہے گا نہیں ابھی میرے اندر بڑی گنجائش موجود ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَضِيعُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اور اگلی بات، یہ قرآن وہ کلام ہے اس کے ساتھ اگر تمہارا تمسک ہو جائے گا، حقیقی تعلق پیدا ہو جائے گا، تو تم اپنی نفس کی بندگی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑا فتنہ تو میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا وہ شیطان ہے جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے، موجود ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفسانی خواہشات جو انسان کے اندر ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں، یہ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، حب تفوق ہے۔ اس دنیا کا جھوٹا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ اگر تو یہی آپ کا فوکس بن کر رہ گیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس دنیا میں تو چلیے آپ نے کچھ دن آرام سے گزار دیے، لیکن آخرت کی تباہی اور ہلاکت لازمی مقدر ہو کر رہے گا۔ تو یہ قرآن وہ شے ہے کہ جس کے ساتھ اگر تمہاری وابستگی مضبوط ہوگی تو یہ خواہشات نفس اور ہوائے نفس جو ہے یہ تمہیں تنگ نہیں کریں گی۔ ایمان ہوگا اللہ پر، اپنے ایک ایک لمحے کو تم گارڈ کرو گے، بہت مشکل کام ہے یہ، ایک ایک لمحے کو گارڈ کرو کہ میرا یہ لمحہ جو ہے کہیں معصیت میں تو نہیں گزرا۔ وقت بہت بڑا ایسٹ ہے، یہی وقت ہے جس سے آپ آخرت کما بھی سکتے ہیں، گوا بھی سکتے ہیں۔ یہی وقت آپ نے اگر کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میں گزار لیا جو دنیا پرست لوگ تھے اور یہیں کی چمک دمک کے اسیر تھے، تو اگر ایمان اور تقوی کی کچھ دولت یا کوئی پونجی آپ کے پاس موجود تھی بھی تو وہ رخصت ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ایمان والوں کی، تقوی والوں کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کیجئے، آپ کو اس کے اندر اضافہ محسوس ہوگا۔ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور اس دنیا میں خطہ ارضی میں کہیں کوئی قوم موجود ہو، ان کے الفابیٹس کچھ بھی ہو، لیکن کوئی شخص بھی اگر اسلام لے آتا ہے تو قرآن ایسے پڑھتا ہے گویا کہ اس کی اپنی زبان ہے۔ کوئی شخص چین میں رہنے والا ہے، وہ قرآن پڑھے گا تو وہی کچھ ہوگا جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور خاص طور پر پچھلی کتابوں کے اندر کہیں کوئی اگر جھول رہ بھی گیا تھا کہ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے جو بولنے والا ہے وہ الفاظ میں کوئی خاص لوچ پیدا کر کے معانی میں تبدیلی پیدا کر دیتا تھا، تو قرآن میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ زبانوں کا تنوع جو ہے اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکے گا۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء اس سے کبھی سیری محسوس نہیں کریں گے۔ اس پر غور و فکر کرنے والے، اس کی گہرائی میں اترنے والے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پر تدبر کرنے میں مجھے 8 برس صرف ہوئے تھے، حالانکہ قرآن تو ان کے سامنے نازل ہو رہا ہے۔ انہیں کسی تاریخی پس منظر کی ضرورت نہیں ہے، سیاق و سباق کی ضرورت نہیں ہے، عربی ان کی مادری زبان ہے، فصحی عربی، انتہائی فصیح و بلیغ عربی جو ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ بقرہ پر تدبر کرنے میں 8 برس لگے تھے۔ قرآن ہو غوطہ برد مسلمہ، ایک تذکر قرآن ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کا نچوڑ جو اس کی سطح پر موجود ہے، اس حوالے سے قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قبر میں 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، 4 آیات، مختلف مواقع پہ آیت آ رہی ہے۔ ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے، عبرت آموزی کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے انتہائی سہل بنا دیا۔ تو ہے تم میں سے جو کوئی سے نصیحت حاصل کر سکے؟ اور ہم اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں ان کے پاس تو کوئی عذر ہے ہی نہیں، ہمارے تو الفابیٹ بھی وہی ہے جو عربی زبان کے ہیں۔
ولا یخرق عن کثرت الرد، اور یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو بار بار پڑھنے والے بھی کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کرتے، اور واقعی یہ کہ اعجاز قرآنی ہے۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ایک منزل قرآن کی پڑھتے ہیں، ایک ہفتے میں قرآن مکمل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کتنے سالوں سے تم یہ عمل کر رہے ہو، کبھی کوئی بوسیدگی یا باسی پن محسوس ہوا؟ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ اور اس میں ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں گے غور و فکر کرتے ہوئے سمجھ کر پڑھیں گے تو نئی نئی ڈائمنشنز آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک تفسیر کا مطالعہ کیجئے، دوسری تفسیر کا مطالعہ کیجئے، کچھ اور حواشی دیکھ لیجئے۔ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائب، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر آنے والا دور محسوس کرے گا کہ میرے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے انہی آیات کے اندر۔ کتنے ہی سیکرٹس ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، آج سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہماری سائنس پوری تحقیق کے بعد وہاں تک پہنچی نا۔ یہ بلیک ہولز کا تصور آج سے 500 برس پہلے تو نہیں تھا نا، تو قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے اس کا ذکر کر دیا تھا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، وہ بہت بڑے بڑے شگاف کے جہاں جا کر بڑی بڑی گلیکسیز اور بڑے بڑے سیارے معدوم ہو جاتے ہیں، نسیہ منسیہ، وہ انہیں اس طرح انگلف کر لیتی ہے۔ یہ بلیک ہولز ہے نا اس کائنات میں، اب بڑی پاورفل ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ تمام چیزیں واضح ہیں، گلیکسیز کی گلیکسیز اس میں جا کر غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ زمین اپنے محور کے گرد کس سپیڈ سے گھوم رہی ہے آپ تصور تو کیجئے، تقریباً 41,000 کلومیٹر اس کا سرکمفرنس ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر وہ ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ آپ کیلکولیٹ کیجئے 1,700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے یہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس سپیڈ سے تو آپ کی کوئی گاڑی بھی نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے سپر سونک آپ کے طیارے آ گئے، یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ تو آج ہمیں پتہ چلا یہ پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا کہ قرآن اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین تھر تھرانے نہ لگے، یہ موو کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اگر کہیں بیلنس اس کا خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو لڑکڑاہٹ اور تھراہٹ پیدا ہوگی اس کی وجہ سے زندگی گزارنا ممکن نہیں رہے گا۔ آپ کسی موٹر وے پر جا رہے ہو، ذرا سا آپ کی گاڑی کا چھوٹا سا ویٹ اگر جو ہے 5 گرامز کا ویٹ بھی اگر کہیں گر پڑے تو آپ کی پوری گاڑی جو ہے وائبریٹ کرنے لگتی ہے، نہیں کرتی۔ تو پہاڑوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا اور قرآن میں ذکر موجود ہے، یہ اللہ نے گاڑ دیے ہیں کھوٹوں کی طرح، جو اس کی اس دوری حرکت تو اس قدر تیزی سے جو گھوم رہی ہے اس کو بیلنس کیے ہوئے ہیں۔ تو لا تنقضی عجائبہ۔ اس کے بعد درمیان کا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، وقت ہمارا ختم ہو گیا، اس میں خاص طور پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ سفر طائف سے واپسی پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رکے ہیں وادی نخلہ میں، فجر کا وقت تھا، حضور کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور آپ کو معلوم ہے طائف کا سفر جو اس کیفیت میں حضور کا گزرا، اور وہاں جس طرح وہ تاک تاک کر پتھر مارے گئے ہیں، آپ کا جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور سے سوال کیا تھا، اس لیے کہ ان کی زندگی میں یا ان کے ہوش میں کہہ لیجئے احد کے دن سے زیادہ سخت حضور پر کوئی دن نہیں گزرا، جبکہ حضور کا چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوا، آپ بے ہوش بھی ہو گئے۔ تو ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ کیا اس دن سے زیادہ بھی کوئی سخت آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں طائف کا دن تھا۔ اب یہ طائف کا وہ دن ہے، اس سے واپسی کا سفر، کہ جس موقع پر حضور فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور بلند آواز سے آپ قرآن پڑھ رہے تھے وادی نخلہ میں۔ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے، تو اس موقع پر جنوں کی ایک جماعت جو کہیں گزر رہی تھی وہ نیچے اتری ہے اور انتہائی مؤدب ہو کر اس نے وہ قرآن سنا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔
انہوں نے کہا کہ آج تو ہم نے ایسا انوکھا کلام سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، جو ہدایت اور فوز و فلاح کی طرف ترغیب دے رہا تھا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اس کی طرف اشارہ اس حدیث میں۔ اور آخری الفاظ من قال بہ صدقہ، جس شخص نے بھی بات کی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا۔ قرآن حق ہے نا، لہذا اس کی بنیاد پر جو بات کہی جائے گی، حضور فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ، اس نے سچ کہا، اگر دلیل اس کے پاس قرآن کی موجود ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیے، اگر دلیل موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول صحیح کی، صحیح حدیث کی، تب بھی قرآن کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہماری زبانوں کو تالے لگ جانے چاہیے۔ تمہارا فلسفہ، تمہاری منطق، تمہارا عقول اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے تو زبانیں گنگ ہو جانی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اپنی رائے کو کبھی حضور کی رائے پر بھی فوقیت نہ دو، کجائے کہ اللہ کا حکم۔ تو من قال بہ صدقہ ومن عمل بہ اجر، اور جس شخص نے قرآن کی ہدایات پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ۔ اجرا، اسے اجر دے دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے۔ ریسٹ ایشورڈ، گارنٹیڈ کہ جو قرآن پر عمل کر رہا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ ومن حکم بہ عدلا، اور جس شخص نے فیصلہ کیا قرآن کی تعلیمات کے مطابق اس نے عدل سے کام لیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور آخری بات، جو شخص دعوت دینے والا بن گیا قرآن کی طرف تو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے یہ شخص تو ہدایت کے رستے پر چل پڑا۔ گویا کہ قرآن کی طرف بلانا، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ قرآن کی تعلیمات کو پہلے خود اپنا حفظ جان بناؤ، خود عمل کرو نا اس پر، ورنہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات وہی بات ہوگی جو قرآن میں کہا گیا یہودی علماء کے بارے میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ لوگوں تو وہ تو بڑی نیکی کی تلقین کرتے ہو، وعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو، اور خود عمل نہیں کرتے۔ وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو ومن دعا الیہ، جو شخص بھی قرآن کی طرف دعوت دینے والا بنا، قرآن کی طرف پکار کرنے والا بن گیا، داعی الی القرآن بن گیا، ہدی الی صراط مستقیم، دل میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اپنی علمیت کی دھونس جمانا مقصود نہ ہو، یہ نجاستیں جو ہے اس سے دل کو پاک اور صاف کرو، اور پھر لوگوں کو بلاؤ قرآن کی طرف۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گویا کہ اسی کی ایک وضاحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرما دی کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اب درمیان میں ایک فل ان دا بلینک آپ خود کر لیجئے، علم برائے علم نہیں بلکہ علم برائے عمل۔ قرآن کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اور پھر اس قرآن کی ہدایات دوسرے لوگوں تک پہنچائی، اس کی تعلیم دوسرے تک پہنچائی۔ من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ آخری الفاظ خاص طور پر من قال بہ صدقہ ومن عمل بہ اجرا ومن حکم بہ عدلا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے بات کی قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا قرآن کی ہدایات پر اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ، جس نے فیصلہ کیا قرآن کی ہدایت کے مطابق اس نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص بھی دعوت دینے والا بن گیا، جس نے پکار اور ندا لگائی قرآن کی طرف، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے راہ یاب کرے گا اس صراط مستقیم جس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر اس کو لازماً گامزن کرے گا، جو اس کی اخروی فوز و فلاح کا گویا کہ منزل ماں کی ریاض جو کہا گیا نا۔ اصل ہماری کامیابی کیا ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دیہڑی دار مزدور بھی گزار کر نکل جائے گا،
اور ایک شخص وہ عرب کھرب پتی ہے، وہ بھی یہاں کوئی ہے بستر مرگ کے اوپر سسک سسک کر مرے گا، اینڈ تو دونوں کا ایک ہے۔ ممکن ہے کہ اس شخص کا اینڈ کہیں بہتر ہو جو دہاڑی دار تھا، اور دوسرے کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے بہت کچھ کیا جا رہا ہو کہ کسی طرح جو ہے یہ زندہ رہے۔ تو کیا زندگی، ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک خطبہ ہے جو آج آخری جمعہ ہے چونکہ رمضان کا، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا، رمضان کریم جو ہے وہ تو بہرحال گزرنے کے قریب ہے، لیکن اس نے ہمیں دو چیزیں سکھا دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے خواہشات نفس کے اوپر کنٹرول، گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ، لعلکم تتقون جو کہا گیا تھا کہ اللہ نے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم گناہوں سے بچ سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ اور دوسرے کہ اس رمضان نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہ ہمارا جو جوڑنا ہے قرآن حکیم کے ساتھ جڑنا جو ہے، یہ صرف اس مہینے کے لیے نہ ہو، بلکہ یہ گویا کہ ابتدا بن جائے کہ سال کے اگلے 11 مہینے بھی ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ قائم رہے، مضبوط رہے، اور اسے پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے رہیں، اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ باقی یہ پریس ریلیز ہے، اس کا صرف حاصل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو تقریباً 20-22 سال سے وہ جو ایک سٹرگل چل رہی تھی، یہ جو بینک انٹرسٹ ہے وہ آیا ربا یا سود ہے یا نہیں، اس کے اوپر جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ اور پھر سپریم کورٹ اور پھر اس کے بعد دوبارہ ریورٹ بیک کیا گیا۔ 1991 سے غالباً یہ جد و جہد چل رہی ہے، اور بالآخر کل کا وہ مبارکباد ہے تمام مسلمانوں کے لیے، اور مبارک دن تھا، ویسے بھی 27 رمضان تھی، کہ وہ فیصلہ پھر وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے ورڈکٹ اب جاری ہو چکا ہے کہ یہ بینک انٹرسٹ جو ہے یہ بھی سود ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس لعنت سے، اس نجازت سے رستگاری حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پوری پلاننگ چاہیے، اور اس کے لیے بھی جو ہماری وفاقی شرعی عدالت ہے اس نے گویا کہ تقریباً کوئی 4-4.5 سال کا ایک پیریڈ متعین کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کے اندر اور کمی ہو، اور یہ سب سے بڑی نجاست اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سودی لین دین سے تم باز نہیں آتے اے مسلمانوں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بہت ثقیل الفاظ ہیں۔ اب یہ الفاظ تو زنا کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئے، حد یہ کہ شرک کے لیے استعمال نہیں ہوئے، لیکن سود کی نجاست کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں الفاظ جو ہے وہ موجود ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہمیں سب کو معلوم ہے۔ اگر سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ تو کم سے کم یہ ایک سٹیج جو ہے الحمدللہ کہ وہ جو ایک معاملہ چل رہا تھا جسے آپ کہیے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا فیصلہ کل ہو گیا۔ تو اسی پر مشتمل ہماری یہ پریس ریلیز تھی جو شجاع الدین صاحب کی طرف سے دی گئی، اس کو بھی میرے خیال ہے تھوڑا سا میں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے 3 رکنی بینچ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، لہٰذا اس پر عمل دلامت میں کسی قسم کا لیت و لال نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک میں سود کے حوالے سے رائج قوانین شریعت سے متصادم ہیں، البتہ سودی نظام کے خاتمے اور متبادل نظام کے قیام کے لیے عدالت کا 5 سال کا طویل عرصہ فراہم کرنا جو ہے وہ بھی ناقابل فہم ہے، لہٰذا اس میں بھی کوئی کمی ہونی چاہیے۔ اب یہ ذمہ داری ہے ہماری حکومت کی اور ریاست کی کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ممکن بنائے۔